میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا. مجھے تو اکثر میرے محلے داروں نے کہا کہ جب کلچے لینے کے لیے آتے ہو نا تو تندور کے ساتھ نہ لگا کرو یار, پیچھے کھڑے ہو جایا کرو, کلچے مل جائیں گے. برف والا کہتا تھا کہ یار وہ برف کے پھٹے پہ نہ بیٹھا کرو, لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ مجھ سے پھر برف نہیں لیتے عیسائی ہونے کے سبب سے. اس قرآن نے اسی ایک بے قدر چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لا کے بٹھا دیا. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ قرآن کا کمال ہے. یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد, دیکھنے کے بعد میں اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں 20 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شعور عطا فرمایا, تو شعور جب زندگی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ what is the purpose of your life؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور جا کے کیا ہوگا؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. جب شعور آتا ہے زندگی میں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا, پوچھا کہ سر what is the purpose of my life? He said you should die for Jesus, you should live for Jesus. تمہارا جینا مرنا سب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کا کفارہ دے کے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا, اور اب اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا کے تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسیح کے لیے جیتے ہیں, مسیح کے لیے مرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا. وہ سفر شروع کیا کہ مجھے ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے. اس کے لیے اس مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کیا, پڑھا, سمجھا, اور چند ایک سوالات سامنے آئے, اور وہ سوالات عقائد, عبادات اور اس کے جو ہماری مذہبی روایات اور جو اس کے تصورات ہیں وہ سامنے آئے. تو وہ تمام کے تمام باطل عقائد و نظریات تھے. یعنی ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ, بیٹے, روح القدس. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی, اور اس لغزش کی پاداش میں اپنی جان صلیب پر چڑھا دی. اور پھر یہ کہ وہ صرف خدا ہی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا بھی ہے. یعنی اس طرح کی ایک پوری تفصیل ہے کہ وہ کون سے ایسے عقائد و نظریات ہیں کہ جس نے عیسائیت سے متنفر کر دیا. لیکن عیسائیت سے متنفر ہو گئے تو ٹھیک ہے, اس کا ایک منطقی اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسائیت سے متنفر ہو گئے تو اب اسلام قبول کر لیتے. لیکن میرا اور آپ کا المیہ کیا ہے, یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, جو آج ہماری اس مجلس کا مورل ہوگا. ایک ایسا نوجوان کہ جو اپنے مذہبی عقائد و نظریات سے بیزار ہو چکا ہے, وہ ایک اچھا عیسائی بننے کے سفر شروع کرتا ہے, لیکن اچھا عیسائی تو دور, وہ عیسائی ہی نہیں رہتا. اس کے بعد وہ ہندو مت پڑھتا ہے, سکھ مت پڑھتا ہے, بدھائزم پڑھتا ہے, جوڈائزم پڑھتا ہے, اور تمام مذاہب پڑھنے کے بعد تسکین قلب اور راحت جان میسر نہیں ہے. سکون نہیں مل رہا, کہ نہیں, سیٹسفیکشن نہیں ہے, کہ دس از ناٹ رائٹ پاتھ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں there is no any single person کہ جو کہتا ہے کہ where you want to go, کہاں جانا چاہتے ہو, کیا تلاش کر رہے ہو, what are you looking here and there, ادھر ادھر کیا تلاش کر رہے ہو, کہاں جانا ہے؟ آخرت کی کامیابی, کامرانی تلاش کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ سے نجات بھی عطا فرما دیں گے, جنت میں بھی داخل فرما دیں گے. but there is no any single person, 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق, مالک, رازق کون ہے. کوئی نہیں. اور کس کی ذمہ داری تھی یہ پیغام آگے پہنچانا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ میری اور آپ کی نہیں تھی؟ کیا قرآن آپ پہ نہیں نازل, آپ کے لیے نازل نہیں ہوا؟ کیا قرآن میں نہیں پڑھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ You are selected people, تمہیں منتخب کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. کیا میرے اور آپ کے ذمہ نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دیجئے چاہے آپ کے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو؟ یہ میرے اور آپ کے ذمہ تھا. لیکن ایک غیر مسلم جو اپنے مذہب سے بیزار ہو چکا ہے, جو دل برداشتہ ہو چکا ہے, حق کی تلاش میں ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, اپنے خالق حقیقی سے ملنا چاہتا ہے, یہ کس نے بتانا تھا؟ میں نے اور آپ نے. لیکن کوئی بات نہیں,
افسوس کہ مسلمان مکان، دکان، خاندان اور اپنے مال و دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن کب تک؟ یہ تو سب یہیں پہ رہ جائے گا۔ پوچھا یہ جائے گا کہ جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں، جو ذمہ داری دی تھی۔ آج تو وہ پیغام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں آگے پہنچانا اللہ کا شکر ہے کہ وی آر سٹ ان دا ماسک، مسجدوں میں ہم بیٹھے ہیں، سارے ٹوپی اور داڑیوں والے اکثر و بیشتر بیٹھے ہیں۔ نکل جائیے ذرا باہر پوش علاقوں میں، ڈیفنس ڈی ایچ اے گلبرگ والی سائڈ پہ، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی مسلمان ملک میں نہیں بلکہ کسی دہریت کی سرزمین پہ ہم بس رہے ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ، برقعے والے کے ساتھ اتنی حقارت اور نفرت انگیز معاملات کیے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کافرستان میں رہ رہے ہیں۔ ابھی معاملہ آگے پہنچانا تو دور، ہم نے تو خود اسلام کو نہیں اپلائی کیا اپنے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے اسلام کو پڑھا تھا، لیکن اسلام کو ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ جو ہمیں میوزک کی، ڈانس کی کلاسیں دیتے تھے وہی اسلامیات بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے جو اسلام بتایا تھا وہ بہت توڑ مروڑ کر اسلام پیش کیا ہوا تھا کہ دیر واز 5 member team، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 لوگ تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں غور و فکر، تدبر و تفکر کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق علاقائی کہانیاں اکٹھی کر کے لاتے، ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں دیتے، اور انہوں نے اس کو کمپائل کیا، جمع و تدوین کیا، اور کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس، یہ کلام اللہ ہے۔ انہوں نے املاک کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اس کے لیے جہاد کا آغاز کیا، املاک کو لوٹا، اس کو مال غنیمت کہا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خود ساختہ لات، منات، عزیٰ، نائلہ، یغوث اور اس جیسے کئی دیوی اور دیوتا تھے، اسی میں سے ایک اللہ تھا جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں بتایا، اور ہم نے بھی ان کی بات مان لی، ظالموں کی۔ کیونکہ جب ہم اپنی عقل کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے نہیں بیٹھتے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے اگر ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں صحیح نہیں بتایا تو یہ اسلام کے بارے میں کیا پڑھائیں گے؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اسلام کا مطالعہ کر سکوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن مجید کو میں شروع میں جب میں نے اس کو لیا، پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے تو گھر سے لوریوں میں آپ کو درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، حمد و ثنا، معوذتین کی تلاوت کی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، اور اس کے تمام واقعات قرآن مجید کے پس منظر میں کیا ہے، وہ آپ کو بخوب جو ہے وہ اس کا بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک بار ایک مسجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے کثیر عطا فرمائے ان مسجد والوں کو، کہ ان کی مسجد کے باہر اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ دوست کا انتظار کرتے ہوئے جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، باہر لکھی ہوئی اس کا ترجمہ تھا، اور وہ آیت یہ تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے لاہور والوں، اے اسلام آباد کے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، یہ قرآن واقعی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اگر واقعتاً یہ آسان کر دیا گیا ہے تو اللہ میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے اپنا آپ خود بیان کیا۔ جب میں نے گھر آ کے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ مسلمانوں کا الہ، مسلمانوں کا رب اتنا عظیم الہ ہے کہ جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا رب الافواج۔ لیکن مسلمانوں کا الہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رب اتنا عزیز، اتنا جبار، کہ جو کائنات کا رب ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو امن دے رہا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بہت روب اور دبدبے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے انسانوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، کہیں ڈر نہ جائیں، تو فرمایا الرحمن الرحیم،
کہ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم نیکی کرو برائی کرو، ایک دن جو ہے وہ اس کا جزا اور سزا کا معاملہ چپٹا دیا جائے گا. اور خبردار یاد رکھنا کہ دنیا میں تم شترے بے مہار بنے ہو، آخرت میں پکڑ ہوگی اور جو کمایا ہوگا اس کا عدلہ اور بدلہ کر کے حساب کتاب چپتا کر دیا جائے گا، اور کوئی اس دن اللہ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. مالک یوم الدین. کوئی بات نہیں، آج یہاں بے انصافی ہے، عدالتیں انصاف نہیں کرتی، ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہیں، لیکن ایک دن اللہ نے فرمایا اس دن اللہ حاکم ہوگا. اس دن کا وہ ایک ایسا جسٹس ہوگا کہ اس دن نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی. کیونکہ یا اللہ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے خود ہی بتا دیا فلسفہ عبادت کہ دیکھو تم میری عبادت کرتے رہنا، میرے آگے جھکتے رہنا، میرے آگے گریہ زاری کرتے رہنا، میرے آگے گڑ گڑاتے رہنا. اگر تم میرے آگے جھکے تو میں تمہیں در در پہ جھکنے نہیں دوں گا. اے میرے بندوں، میری عبادت کرتے رہنا اور مجھ ہی سے مانگتے رہنا، یہ فلسفہ عبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. میں کائنات کے لوگوں جو غور کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو کہ کہاں جانا ہے، کامیابی اور کامرانی کی منازل کیا ہے، یہ راستہ درست ہے یا یہ راستہ درست ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ درست ہے. مسیح علیہ السلام سے زندہ قرآن، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور میرا اور تمہارا رب تو وہ اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی تو سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، جو صدیقین کا تھا، جو شہداء کا تھا، جو صالحین کا تھا، جو مومنین کا ہے. یہ ہے وہ سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. پتہ چلا کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کا الہ اور مسلمانوں کی کتاب اتنی عظیم کتاب ہے. میں نے ہلکا سا غور کیا کہ یہ کتاب اگر کتاب اللہ ہے تو تورات کے ساتھ جو ہوا، زبور کے ساتھ جو ہوا، انجیل کے ساتھ جو ہوا، وہ خود کہتی ہیں کہ تم نے خداوند اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا. کہیں 66 کتابیں ہیں، کہیں 73 کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ کتاب میں تحریف نہیں ہوئی، 7 کتابوں کا فرق ہے. کہیں مورمن کی الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کی الگ ہے، کیتھولک کی الگ ہے. کہتے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی. تو میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ تمام کلام اللہ تھے، اگر ان میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن خود اس کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ نہیں، اس میں شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کلام اتنا عظیم، اتنا عجیب و غریب کلام کیوں؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں جھوٹے کذاب مکار تو آ سکتے ہیں، نبوت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن من جانب اللہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بحیثیت مجموعی امت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اور نبی تو اس لیے بھی آتے تھے کہ بعض پہلی تعلیمات میں جو تحریف و تبدل کر دیا جاتا تھا ان کی اصلاح بھی ہوتی تھی، عقائد و نظریات کی تطہیر بھی ہوتی تھی. اب چونکہ نبی کوئی نہیں آنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اس مختصر نشست میں کیا کیا عرض کروں کہ قرآن کے کیا کیا عجائبات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کو. وہ جس درویش نے، یا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نصف صدی کا قصہ تھا، وہ پل دو پل کی بات نہیں، جس نے اپنی زندگی کا 3/4 حصہ صرف قرآن کو پڑھنے اور سننے اور سنانے میں لگا دیا. قرآن کے بارے میں کچھ سوالات ہوتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے، اشکالات ہوتے تھے جو ہمیں بچپن میں بتائے جاتے تھے.
میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دروس میں اتاترک بلاگ وہاں میں شرکت کیا کرتا، تو ڈاکٹر صاحب وہی میرے اعتراضات، اشکالات اور سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے تھے. یہ اللہ کا عجیب معاملہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاء بھی تو کر دیتے ہیں نا، خیال، احساس، جذبات بھی تو پیدا کر دیتے ہیں کہ میرا ایک بندہ جو حق کا متلاشی ہے وہ آ رہا ہے آپ کے دروس میں، اور وہ ڈاکٹر صاحب انہی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو وہی کبھی سورہ مائدہ تھی، کبھی سورہ آل عمران تھی، کبھی سورہ مریم کے دروس چل رہے ہوتے، اور جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے اشکالات اور سوالات کے جواب دے رہے ہوتے. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا ایک دن تم ضرور مسلمان ہو جاؤ گے. اور پھر اس درویش کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن پوری کر دی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی تھی کہ عبد الوارث ایک دن مسلمان ہو جائے گا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن امریکہ ذلیل و رسوا کر کے جو ہے وہ افغانستان سے نکالا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عرب ممالک کن ممالک کے ساتھ اتحاد کریں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ترکی کا، روس کا، چین، پاکستان اور ایران کا ایک بلاک بنے گا. انہوں نے موجودہ حالات کے اوپر اتنی پیشن گوئیاں کی کہ ہم سامنے بیٹھ کے دروس سنا کرتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، کبھی امریکہ ذلیل و رسوا ہو کے نکالا جائے گا امریکہ افغانستان سے؟ ہاؤ اٹس پاسبل. اور پھر 2021 میں ہم نے دیکھا کہ جو قرآن کی نگاہ سے عالم کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ کچھ دکھاتے ہیں جو وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے. یہ قرآن کہ جس کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، اللہ کی قسم اس قرآن کی قیمت اگر 50,000 رکھ دی جائے نا تو آپ اسے خریدیں گے بھی، آپ اسے بچوں کو پڑھائیں گے بھی، اس کو یاد بھی کروائیں گے، آپ اس کی قدر و منزلت بھی کریں گے، اس کے سنبھال اور سینس کے بھی رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیسے لگائے ہوئے ہیں. آج یہ ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں، پھٹی ہوئی صفوں میں جو علماء کرام اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں نا آپ کے بچوں کو مفت قرآن مجید پڑھانے میں، سکھانے میں، سمجھانے میں، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. میتھ، بایولوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قدر اس لیے ہے کہ لاکھوں روپے فیس دے کے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ قرآن کہ جس کو کائنات کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے نازل کیا، اس کو ہم نے جو ہے وہ مال مفت دل بے رحم کر دیا. یہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا نا. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم کے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال لنضربها للناس. کہ یہ کتاب، یہ کلام، یہ میرے رب کا، یہ کسی پہاڑ کے اوپر اگر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ دبتا، پھٹتا، ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہم نے اس کو جادو اور ٹونے کے لیے مختص کر دیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ نکاح کے دوران بچی کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے مختص کر دیا، ہم نے جن اور جو ہے وہ آسیب کو بھگانے کے لیے اس کو مختص کر دیا. یہاں پھر بہت احسان کیا کہ کوئی مر رہا ہو تو اس کے سر پہ بیٹھ کے یاسین کی تلاوت کرنا اس کا مقصد سمجھ لیا. اللہ نے تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں مسئلہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. یہ تو کامیابی اور کامرانی کے لیے نازل کیا گیا تھا. اور کیا خوبصورت اقبال نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنا آسانی ہے، یہ مسلمان ہے کہ انداز مسلمانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اور اقبال کی زبان سے اگر پوچھے کہ اقبال یہ کلام کیا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ اگر دل مزمرست ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق نام ہم پیداستیں زندہ و پائندہ و گویاستیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کلام کیا ہے، تم میرے اوپر اگر فتوے نہ لگا دو تو وہ یہ ہے کہ یہ محض کتاب اللہ نہیں ہے، یہ محض کتاب نہیں ہے. کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، دوبارہ تحریر کی جاتی ہیں، افکار و نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ کتاب نہیں ہے. 1400 سال سے اس کے اندر سے علوم و فنون کے موتی نکالے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مفسرین کہتے ہیں واللہ اعلم. اقبال کہتے ہیں کہ یہ محض کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. مسلمان کبھی اپنی زندگی کے مسائل پوچھ تو صحیح، اس سے پوچھ تو صحیح کہ آج عالم انسان میں
इंसान मुसलमान ही क्यों ज़लील और रुस्वा है? कभी पूछ तो सही कि अगर औरतों की इज्जत दरी की जा रही है तो मुसलमान क्यों है? कभी पूछ तो सही कि अगर फास्फोर्स बम गिराए जा रहे हैं तो मुसलमान ममालिक क्यों है? कभी पूछ तो सही कि बच्चे बूढ़े और जवानों को रौंदा जा रहा है तो वो मुसलमान ही क्यों है? इकबाल ने इसका भी बताया। इकबाल ने कहा कि ख्वाराज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिशे दौरान शुदी। ये ना समझना कि कोई जमाने का उतार चढ़ाव है, ये जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर इसलिए है कि हमने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। और क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमानों, कुरान को सीने की ढाल बनाना, अपने सर का तकिया ना बनाना। आज कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना इस कुरान को बनाया? डॉक्टर कैरम मिलर कहते हैं कि मुझे एक असाइनमेंट दी गई और वो असाइनमेंट ये थी कि आपने कुरान में से तारीखी साइंसी गलतियां निकालनी है। कहते हैं कि मैंने 6 महीने सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ा था और उसके बाद मैंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। ये एजाज है इस कुरान मजीद का। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है तो फिर ले आओ इस जैसी कोई एक ही सूरत ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम अगर ना कर सको, और तुम हर किस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट, दिस इज द कलामुल्लाह, कि जिसको आज हमने महज खत्म दरूद, दम दरूद और जादू टूने की किताब बना लिया है। मेरे दोस्तों, भाई बुजुर्गों, लौटना पड़ेगा दौड़ पीछे की तरफ। गर्दिश अय्याम तो हमारी कामयाबी और कामरानी आगे नहीं पीछे है। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक मोहब्बत कायम नहीं करेंगे, अल्लाह की किताब के साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, ये जलील और रुस्वा जो हम हो रहे हैं, ये हमेशा हमेशा हमारा मुकद्दर बना दिया जाएगा। आज भी वक्त है, लौट आइए। आपके पड़ोस में डॉक्टर रंधावा साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप भी उनके मुताल्लिकीन में, शागिर्दों में से थे। सारी जिंदगी मेहनत कर दी, कितने लोगों ने रुजू लेके बेहतरीन सेंटर बनाया, मुख्तस कर दिया, अपनी अमलाक वक़फ़ कर दी। कितने लोगों ने उससे मुस्तफीद हुए? चंद लोग। और पैसे दे के यूनिवर्सिटियों में देखे जहां हमारी बच्चों की यानी अजमत दरिया भी की जा रही है, उनकी अरवाह को पामाल किया जा रहा है, उनके अफ्तार और नजरियात का कत्ल किया जा रहा है। लाखों रुपए दे के अपने बच्चों को हम छोड़ के आते हैं रोजाना वहां पर। इससे पता नहीं चलता कि हमने कुरान के साथ बेवफाई की है। एक मां मस्जिद के बाहर बैठ के मांग रही थी और पूछा बच्चे ने, एक लड़के ने पूछा कि अम्मा जी, आप तो अहमद की मां नहीं है? कहा कि हाँ। कहा कि अहमद तो बाहर गया है और आप यहां मांग रही हैं। कहा बेटा, वो अहमद को मैं इसलिए तंग नहीं करती कि वो चला गया बाहर, पता नहीं नौकरी मिली है कि नहीं मिली, लिहाजा मैं गुजर बसर करने के लिए मस्जिद के बाहर बैठ जाती हूं। कहा कि माँ जी उठिए मेरे साथ। कहा माँ जी, अहमद ने आपको आज तक कुछ नहीं भेजा? कहा बेटा, वो भेजता है, एक रंगीन सा कागज होता है, उसको मैं अपने बेटे की निशानी समझ के दीवार के ऊपर चिपका कर देती हूँ। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्लाह। कहा कि मेरे साथ चलिए। घर गए तो देखा कि वो मनी ऑर्डर थे और लाखों रुपए के मनी ऑर्डर थे कि जिसको वो मां ना समझने के सबब से जो है वो दीवारों के ऊपर चिपका कर रही हैं और उसको पता ही नहीं है कि ये लाखों रुपए का। मुसलमान का भी देख अपने घर में पड़े हुए कुरान को, देख उसमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या आलूम व फनून उसमें जो है वो पैवस्त कर रखे हैं। देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक़वाम की कामयाबी और कामरानी के राज उसमें मुज़मर कर रखे हैं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। इकबाल कहते हैं कि तू किताब तो पढ़ी जा रहा है तोते की तरह, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसने तेरी कामयाबी और कामरानी का राज कहां छुपा रखा है। उस किताब को एक ईसाइयों का बच्चा जब पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मिंबर पे पहुंचा देता है और आज वो तमाम मुसलमानों के साथ खिताब कर रहा है। ये है इस कलाम का एजाज। मैं तो एक ईसाइयों का बच्चा था। मुझे तो अक्सर मेरे मोहल्लेदारों ने कहा कि जब कुलचे लेने के लिए आते हो ना तो तंदूर के साथ ना लगा करो यार, तो पीछे खड़े हो जाया करो, कुलचे मिल जाएंगे। बर्फ वाला कहता था कि यार वो बर्फ के फट्टे पे ना बैठा करो, लोग एतराज करते हैं, वो मुझसे फिर बर्फ नहीं लेते ईसाई होने के सबब से। इस कुरान ने उसी एक बेकद्र चीज को आप लोगों के सामने लाके बिठा दिया। ये किसका कमाल है? ये कुरान का कमाल है। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने समझा दिया कि मुझे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने
जमादात और नबातात से भी काम ले सकते हैं, अल्लाह कीड़े मकोड़ों से भी काम ले सकते हैं। अल्लाह को कोई एहतियाज नहीं है हमारी। अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर ये नहीं करेंगे, इनको तबाह बर्बाद ज़लील और रुस्वा करके इनकी जगह ऐसी कौम लेके आऊंगा कि जो इनसे बेहतर परफॉर्मेंस देगी। क्या अब भी जिल्लत और रुसवाई में हमें कोई शक है? क्या अब भी अपनी गैर जिम्मेदारियों का एतराफ नहीं है? नहीं मेरे दोस्तों भाइयों से। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओए लोगों कहां जा रहे हो? अपने रब करीम रब रहीम को छोड़ के कहां जा रहे हो? वो पलट आओ, ओए लौट आओ, जलीलो रुस्वा हो जाओगे। रब से सुलह कर लो, कुछ नहीं वो कहेगा, वो तो माफ करने वाला है, वो तो हजारों माओं के बराबर जो है वो मोहब्बत करने वाला है। लौट आओ, पलट आओ, अपने रब रहीम रब करीम रब शफीक की तरफ लौट आओ, वो माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है।